الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ الہمزہ کے مضامین کا مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مضمون اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ہمزہ اور ہر لمزہ کے لیے ہلاکت ہے. ہمزہ اور لمزہ یہ دو الفاظ ہیں، ان دونوں کے معنی میں نے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو غیبت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو چغل خوری کرتا ہے، ہر وہ شخص جو آنکھوں سے اشارے بازی کرتا ہے، کسی کا مذاق بناتا ہے، کسی پر لعن کرتا ہے، کسی پر طعن کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا اعلان کر دیا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ اور ہر لمزہ کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ جملہ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ جس شخص کے لیے یا جس طبقے کے لیے یا جس گروہ یا جس جماعت کے لیے اللہ تعالی ہلاکت کا اعلان فرما دیں، ہلاکت کی وعید سنا دیں، اس کے بچنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. اب ذرا غور اس مسئلے پر کر لیتے ہیں کہ آخر ہمزہ اور لمزہ میں ایسی کیا خرابی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا ہے. بھئی زبان ہے نا، زبان چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، اس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، تو بظاہر تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا، ہم نے ایک آدمی کی خرابی جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر بیان کر دی، ایک کا عیب کسی دوسرے کے عیب کسی دوسرے کے سامنے جا کر بیان کر دیا، ایک کی شکایت کسی دوسرے کو لگا دی. ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بڑا معمولی سا کام کیا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ویل ہے، ہلاکت ہے. تو آخر اس کے پس پردہ ایسی کیا حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک معمولی نظر آنے والے عمل کو اتنی بڑی سزا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے؟ تو بہت غور فکر اور تدبر کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، یا جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی چغل خوری کر رہا ہوتا ہے، یا جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے، تمسخر کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں کی اشارے بازیاں کر رہا ہوتا ہے، تو دراصل وہ اس انسان کی آبرو ریزی کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو پامال کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنی شدید وعید کے ساتھ منسوب کر دیا. گویا کہ اللہ کی نظر میں کسی ایک انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنا یا اس کی عزت کو پامال کرنا یہ اتنا شدید جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے. میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چند فرامین آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کہہ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں، اور بظاہر ایک نظر آنے والے اس معمولی گناہ سے اللہ کریم ہم سب کو بچا لے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پوچھا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ ای الاسلام خیرن، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟
تو ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ابھی ایک دو جمعے پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام اس شخص کا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو، اس کی آبرو ریزی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا اسلام جو ہے وہ سب سے پسندیدہ اسلام ہے اور سب سے بہترین اسلام ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کعبہ، اے بیت اللہ، تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، تیری خوشبو بڑی اچھی ہے۔ میں اپنے انداز میں اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ تیری عظمت بہت ہے، تیرا جلال بہت ہے، تیری رونق بہت ہے۔ بہت زبان حال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا ہوگا، تو اس کا میں ایک خلاصہ اور ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جو آخری جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا کہ اے کعبہ، ایک مسلمان کی حرمت اور ایک مسلمان کا تقدس تجھ سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی دیکھیں بات کیا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کعبہ شریف کی کوئی توہین کرے تو ہم اس کو برداشت کریں گے؟ بولیں بھائی، اوئے ادھر آؤ، تم لوگ وہ ادھر جا کے بیٹھو، چلو میری توجہ بار بار ادھر ادھر کر رہے ہو، چلو شاباش، وہ ادھر باہر جا کے بیٹھو۔ اور بھائی آپ بھی موبائل ذرا بند کر دیں، پیارے بھائی بند کر دیں، بس موبائل مسجد سے باہر، مسجد کے اندر موبائل نہیں۔ بات سنیں، اس وقت میں کوئی لطیفے نہیں سنا رہا، آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کعبہ کی توہین کرے، کعبہ کا مذاق بنائے یا کعبہ کی عظمت اور تقدس کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو ہم میں سے کوئی بھی جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جتنا تو معظم ہے نا، ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی دوسرے مسلمان کی چغل خوری کر رہے ہیں؟ یہ ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کا تقدس، کعبہ کی حرمت، کعبے کی عظمت کعبے کے تقدس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ نہیں فرما دیا، اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے یہی فرمایا ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی طرف سے سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عزت کو کم کرے، اس کی بے توقیری کرے۔ اللہ کی نظر میں دیکھیں، یہ جملہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ جاہ و جلال، یہ بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ ترک و حشم، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہی یہ اللہ کی نظر میں بڑا پن ہے۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا پن یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، جو برائیوں سے بچے گا، وہ اللہ کی نظر میں معزز ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں مکرم ہوگا۔ تو کسی ایک انسان کی بے توقیری کرنا، بالخصوص کسی مسلمان کی بے توقیری کرنا، اس کی عزت کو کم کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، سر راہ اس کی عزت کو نیلام کرنا، اس کی پگڑی اچھالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی ظلم کرتا ہے، جو بھی زیادتیاں کرتا ہے، وہ ایک طرف، لیکن اگر کسی مسلمان کی بے توقیری کی ہے تو یہ ان تمام کے تمام ظلموں سے بڑا ظلم ہے، یہ تمام کے تمام ان زیادتیوں سے بڑی زیادتی ہے۔ ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں ایک دعا کرتا ہوں، اس پر آمین کہہ دیجئے گا کہ اللہ کرے حضور کی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔
اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں۔ دیکھیں اختلاف کہاں نہیں ہوتا، ہر گلی کوچے نکڑ ہر گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ بھائی ابا جی کہہ رہے ہیں یہ کام کرنا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں کرنا، یا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ابا جی کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا، بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، بہن مخالفت کرتی ہے، بھائی مخالفت کرتے ہیں، والدہ مخالفت کرتی ہیں، دوستوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ تو اب اس اختلاف رائے کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی نکالنا شروع کر دیں؟ نہیں بھائی، اختلاف رائے ہے، اگر آپ نے کوئی رائے دی، اس سے کوئی اختلاف کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے، اگر کوئی رائے دیتا ہے آپ کا اختلاف کرنا، اس سے اختلاف کرنا، یہ آپ کا حق ہے، یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی نہیں چھینا، لیکن اس اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ دو واقعات مختصر سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بزرگ صحابی ہیں، اجل صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کسی چھوٹی موٹی بات کے اوپر اختلاف رائے ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ماں کی آر دلائی، آسان الفاظ میں ماں کی گالی دے دی۔ بھائی انسان ہے نا، میں نے ابھی کیا بتایا کہ زبان ہے جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے، اس لیے عرب میں ایک محاورہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے میری تلخ کلامی ہو گئی، میں نے ان کو ماں کی آر دلا دی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میری شکایت لگا دی کہ ابو ذر غفاری نے جو ہے وہ مجھے ایسے کہا ہے، ماں کی آر دلائی ہے۔ اب جو جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میں سے ابھی تک جاہلیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا حضور کے اس جملے کو سنیں اور اپنے اوپر غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کی گالی دینا ایک معمولی سا کام ہے، بہن کی گالی دینا ایک، مطلب ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار ہم کسی کی ماں کی عزت پامال کر رہے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا بھائی، آپ کی ماں ہو میری ماں ہو، آپ کے لیے آپ کی ماں محترم ہے تو میرے لیے بولے بھائی میری ماں محترم ہے۔ کوئی میری ماں کو گالی نکالے میں کیوں برداشت کروں، یا خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی ماں کو گالی نکالے آپ کیوں برداشت کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی ایک عظمت، ماں کا ایک مرتبہ آپ کے اذہان کے اندر ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی ایک عظمت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی تک جاہلیت کے جراثیم ختم نہیں ہوئے، یعنی ماں کی گالی دینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت قرار دیا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسے 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 کہہ رہا تھا۔ حضور نے ان کی تائید نہیں فرمائی، پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر سے ابھی تک جاہلیت لگتا ہے ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کا تقدس جو ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ بھائی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بھائی جو کوئی عیب لگائے، جو کہ کسی کی غیبت کرے، جو کہ کسی کی چغل خوری کرے، جو کہ کسی کا آنکھوں کے اشاروں سے مذاق بنائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک آخری حدیث سماعت فرما لیجئے، پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی صحابہ کی مجلس تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نا مزاح اور مذاق چل رہا تھا۔ دیکھیں یہ بات بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے مزاح، ایک ہے مذاق۔ یہ بار بار بھائی میں اس لیے دہراتا ہوں باتیں کہ تاکہ یہ چیزیں اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ مذاق اور مزاح،
مزاح کسے کہتے ہیں کہ ایسی خوش طبعی کرنا یا ایسی تفریح کرنا کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، یا ایسی تفریح کرنا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جبکہ مذاق ایسی تفریح ہوتی ہے کہ جس میں جھوٹ کی بھی آمیزش ہوتی ہے، جس میں کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ آج کل وہ آپ لوگ تو سارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا، وہ کوئی کسی کے ساتھ پرینک کرتا ہے تو وہ بعض مرتبہ ایسے مذاق کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے مذاق اور ایسے مزاح کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ ہاں خوش طبعی کریں، اچھی باتیں کریں، مزاح کی باتیں کریں کہ تاکہ دل کے اندر ایک حشاشیت پیدا ہو، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجلس میں تھے اور مزاح ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بطور مزاح ایک لکڑی ایسے کچوکا لگا دیا، لکڑی کا ادھر کمر پہ ایسے ہلکا سا۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے لکڑی کا سے چوٹ پہنچائی ہے، لہٰذا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھائی لے لو بدلہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے لکڑی کا کچوکا لگایا نا تو میرے بدن کے اوپر کرتا نہیں تھا، آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے، آپ کرتا اتاریں پھر آپ سے میں بدلہ لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار دیا، تو وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لپٹ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو صرف یہ مقصد تھا، وگرنہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میرا جو بات کرنے کا اس حدیث کو سنانے کا جو مقصد تھا وہ کوئی جذباتیت کی رو میں بہہ جانا نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اپنے صحابہ کی کیا تربیت فرما رہے ہیں، کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، حضور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان کی عزت، یہ ہے ایک مسلمان کی آبرو، یہ ہے ایک مسلمان کا تقدس۔ دوبارہ وہی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت اپنی جگہ، تیری توقیر اپنی جگہ، تیرا مقام اپنی جگہ، تیرا جلال اپنی جگہ، تیری شان اپنی جگہ، تیری حشمت اپنی جگہ، لیکن رب کعبہ کی قسم، تیرے رب کی قسم کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اللہ کے ہاں تجھ سے بھی کہیں زیادہ مقدم ہے۔ تو میں نے بات کہاں سے چلائی تھی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بھائی ہر غیبت کرنے والے، ہر چغل خوری کرنے والے، ہر لان تان کرنے والے، ہر مذاق اڑانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا فیصلہ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کی عزت پامال کی جاتی ہے، اس کے اوپر بہتان باندھا جاتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات گزشتہ جمعے میں رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ گزارشات جو ہیں وہ پیش کر دی۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ آیا تھا وہ کیا تھا بھائی؟ الذی جمع مالا وعددا، کہ بھائی یہ جس شخص کے لیے ہلاکت کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں نا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے میں نہایت اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کروں گا، پھر اگلی صورت کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داری اور زر پرستی کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ زر پرستی کیا ہوتی ہے؟ یہ زر پرستی یہ ہوتی ہے کہ کچھ مخصوص طبقات جو ہیں وہ تمام کی تمام معیشت کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں میرے اس جملے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ چند مخصوص طبقات جو ہیں وہ ساری کی ساری معیشت کے وسائل کے اوپر کیا ہو جائیں بھائی؟ قابض ہو جائیں، اور مزید وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں کہ ساری معیشت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جائے، اور میں اور آپ کیا کرتے رہیں بھائی؟ روتے رہیں۔ بھائی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایسے شخص کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور تیسرے نمبر پر الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو معیشت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی 10 15 20 25 نسلیں جو ہیں وہ اسی دولت سے
بیٹھ کر کھائیں گی، اسی دولت کو مزید آگے بڑھاتی چلی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربادی کے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں۔ اور آگے ان کی سزا جو ہے وہ بیان کر دی تھی، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے کر دیا۔